لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات آج 28 صفر کی تاریخ دو معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے. ایک معصوم کو فضائل کی نسبت دے کر یاد کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے معصوم کو شہادت کی نسبت دے کر یاد کرنا چاہتا ہوں. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں آیت ایک ہی ہے اہدنا الصراط المستقیم مگر اس کے ترجمے دو ہیں. مسلمان اس کا ترجمہ کرتا ہے صراط مستقیم دکھا. صراط مستقیم وہ نہیں جانتا. صراط یعنی کیا؟ صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھا. مسلمان کہتا ہے وہ صراط مستقیم نہیں جانتا، وہ سیدھا راستہ نہیں جانتا اور کہتا ہے صراط مستقیم دکھا. مگر وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم صراط مستقیم جانتے ہیں اور جانتے اس لیے ہیں کہ ہمارے 14 معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط مستقیم سے ہٹنے مت دینا، صراط مستقیم سے بہکنے مت دینا. ہم جانتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، مسلمان نہیں جانتا صراط مستقیم کیا ہے. اور کمال تو یہ ہو گیا کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، مگر پھر بھی مسلمان کہہ رہا ہے صراط مستقیم دکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، کیا لا الہ الا اللہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا لا الہ الا اللہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید
مستقیم نہیں ہے؟ کیا نماز صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا روزہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا حج صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا جہاد صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا امر بالمعروف صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا نہی عن المنکر صراط مستقیم نہیں ہے؟ اگر یہ صراط مستقیم ہے تو پھر آپ یہ ترجمہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا؟ اور اگر یہ صراط مستقیم ہے، اگر یہ صراط مستقیم ہے تو پھر آپ دیکھیں، صراط مستقیم ایک مسلمان کا جب بچہ ہے وہ جب مدرسہ جاتا ہے نا تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، وہ نہیں جانتا۔ وہی بچہ جب بڑا ہو گیا اور نمازی بن گیا تب بھی یہی کہتا ہے صراط مستقیم دکھا۔ وہی جب اور بڑا ہو گیا، روزے دار بن گیا، یہاں تک کہ حج کر کے بھی آ گیا تو بھی وہ یہی کہتا ہے کہ صراط مستقیم دکھا۔ اب انہیں کون صراط مستقیم دکھائے؟ نبوت تو ختم ہو چکی، ایک امام پردے غیب میں ہے، وہاں بھی آپ کا ایمان ڈگمگا رہا ہے کہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے کہ نہیں، وہ پیدا ہونے والا ہے کہ نہیں، اور اگر پیدا ہو چکا ہے تو اس کی لمبی عمر اتنی کیسے ہو سکتی ہے، وہاں بھی آپ ڈگمگا رہے ہیں۔ بہرحال اب آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ میں اپنی تمہید کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نتیجے پر مسلمان کہتا ہے صراط مستقیم دکھا، ہم کہتے ہیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ چلیں قرآن مجید میں تلاش کریں کہ آخر کیا کوئی اور ہے جو صراط مستقیم جانتا ہے، قرآن سے پوچھیں۔ اس لیے میں قرآن کی آیتوں کا دیکھیں سہارا لیتا ہوں کہ رسول خدا اور امام حسین دونوں سے روایت موجود ہے کہ نماز کے علاوہ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس تلاوت کرنے والے کو ایک آیت نہیں، ایک آیت کے ایک حرف کے بدلے خدا 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اسے جو تلاوت کر رہا ہے، اور سیم وہی ثواب جو تلاوت سن رہا ہے اسے بھی ایک حرف کے بدلے، ایک آیت کے بدلے نہیں، ایک حرف کے بدلے قرآن کی آیت ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے اور سین دو لفظ ہیں، اس دو لفظ کو اگر میں نے تلاوت کی تو مجھے 20 نیکیاں، آپ نے اگر تلاوت کی تو آپ کو 20 نیکیاں، صرف حرف کے بدلے خدا آپ کے نامۂ اعمال میں لکھتا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، خدا کہتا ہے جب میں آدم کے پتلے کو بنا لوں، سوار لوں، وَنَفَخْتُ، اور اس میں پھونکوں، مِن رُّوحِي، روح کو، فَقَعُوا، تم سب گر جانا، لہو ساجدین، تم سب سجدے میں گر جانا۔ اے فرشتوں، جب میں آدم کے پتلے کو مکمل کر لوں، بنا لوں، اور اس میں روح کو پھونکوں، تم سب سجدے میں گر جانا۔ ٹھیک ہے پروردگار، خدا نے آدم کے پتلے کو بنا لیا اور جب اس میں روح کو پھونکا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ خدا کہتا ہے یا ابلیس، سورہ صاد کی آیت، یا ابلیس، ہم اگر یا علی کہیں تو ہم پر فتوے لگتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے یا ابلیس، نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا ابلیس، میں کہتا ہوں مسلمانوں سے ارے ذرا خدا پر بھی شرک کے فتوے لگاؤ۔ اور کمال ہے یہ آیت اگر ہم نماز میں بھی پڑھ دیں، یہ سورہ، کیونکہ الحمد کے بعد ایک سورہ واجب ہے، اگر نماز میں ہم یہ سورہ پڑھیں تو ہم اس سورہ میں ہمیں بھی کہنا پڑے گا یا ابلیس، مگر نماز نہیں کہتا کیونکہ قرآن ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک، کس نے منع کیا؟ ما منعک ان تسجد، سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جبکہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ،
میں افضل ہوں. خلقتنی من نار, مجھے آگ سے خلق کیا ہے. وخلقتہ من طین, آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے, اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اور افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرتی, افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرتا. اور آگ افضل ہے, مٹی مفضول ہے, لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا کہتا ہے بات یہاں افضل اور مفضول کی نہیں ہے, میری اطاعت کی ہے. میری اطاعت کر لے, ارے سجدہ کر لے. ابلیس کہتا ہے نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا کہتا ہے فخرج منہا, نکل میری بارگاہ سے. فإنک رجیم, تو مردود ہو گیا ہے, تو لعنتی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے پروردگار. ابلیس کہتا ہے میں جا رہا ہوں, مگر وہ جو میں نے تیری عبادتیں کی ہیں اس کا صلہ دے. وہ جو میں نے زمین کے چپے چپے پر تیری عبادت کی ہے اس کا صلہ دے. کیا چاہیے اس کا صلہ؟ کہتا ہے ابلیس انظرنی الی یوم یبعثون, مہلت دے مجھے قیامت تک کی, زندگی دے مجھے قیامت تک کی. عبادتوں کا صلہ مانگ رہا ہے, قیامت تک کی زندگی دے. خدا کہتا ہے انک من المنظرین, تجھے قیامت تک کی مہلت دی. تو قیامت تک کی زندگی مانگتا ہے نا, تجھے قیامت تک کی زندگی دی. میں آپ کو وہاں لے کر آ گیا, میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ تجھے قیامت تک کی زندگی دی. مگر پھر خدا کہتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, خدا کہتا ہے ارے اتنی لمبی زندگی کا تو کرے گا کیا؟ خدا کہتا ہے اتنی لمبی زندگی کا تو کرے گا کیا؟ سورہ آراف کے جملے ہیں قرآن مجید کے. ابلیس کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. لَأَقْعُدَنَّ بنا ہے قعود سے. قعود کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. قعود سے متکلم بنتا ہے اقعد. اقعد کا مطلب ہوتا ہے میں بیٹھوں گا. اور جب اس پر لام اور نون کی تاکید لگ جاتی ہے نا, تو وہ کام ایک دم یقینی منزل میں ہو جاتا ہے, شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. وہ کام شور ہے, یقین ہونا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا, لَأَقْعُدَنَّ کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں بیٹھوں گا. اس کا ترجمہ ہے میں ضرور ضرور بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. ابلیس کہہ رہا ہے میں ضرور ضرور بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. مسلمان کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ارے صراط مستقیم دکھا. اور شیطان کہہ رہا میں صراط مستقیم پر ضرور ضرور بیٹھوں گا. اس کا مطلب ہے شیطان جانتا ہے صراط مستقیم کیا ہے, مسلمان نہیں جانتا. آیت اس لیے آپ کو حوالہ دیا کہ مسلمان کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر کافی ہے تو غور کیجئے, کیونکہ میں نے روایت نہیں بیان کی ہے کہ آپ یہ کہہ سکے کہ اس کی سند نہیں ہے. قرآن ہے. قرآن کا انکار کرنے والا جب مسجد میں داخل ہوتا ہے نا, تو اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ مسجد کو دھونے کا حکم ہے. اسی لیے کوئی آیت ہے انکار نہیں کر سکتا. شیطان جانتا ہے صراط مستقیم کیا ہے, مسلمان نہیں جانتا. آج کا مسلمان بڑی آسانی سے کہتا ہے. دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا, اکثر اپنی مجلسوں میں یہی کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان, جب بھی کہتا ہوں آج کا مسلمان, اس سے مراد ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ سلوات. میں جب بھی کہتا ہوں نا آج کا مسلمان, آج کا مسلمان, اس سے مراد وہابیت ہے, اس سے مراد سلفیت ہے,
اس سے مراد ناسبیت ہے. آج کا ناسبی شخص، آج کا وہابی شخص بڑی آسانی سے کہتا ہے رسول ہم جیسے اور ہم رسول جیسے. دیکھیں میں ہمارا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول ہم جیسے، رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسا. بات سمجھ میں آتی ہے. ہمیں 2 ہاتھ ہیں، رسول کو بھی 2 ہاتھ ہیں. ہمیں پیر ہیں، رسول کو بھی پیر ہیں. ہمیں آنکھ ہے، رسول کو بھی آنکھ ہیں. ہمیں کان ہے، رسول کو بھی کان ہے. تو ظاہری طور پر جو ہمارے پاس میں ہے وہ رسول خدا کے پاس میں ہے. اس لیے رسول خدا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تم جیسا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بھی رسول جیسے. یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا. بس میں اسی بات پر کوڈ کرنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے مسلمان؟ رسول ہم جیسا، ہم رسول جیسے. رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے. رسول ہم جیسے ہو سکتے ہیں، ظاہری طور پر رسول ہم جیسے ہو سکتے ہیں. ہم رسول جیسے نہیں ہو سکتے. رسول ہم جیسے، ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسے ہو سکتے ہیں، ہم رسول جیسے نہیں ہو سکتے. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مسلمان کہہ رہا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم دکھا. شیطان کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. اس کا مطلب ہے کہ شیطان جانتا ہے صراط مستقیم کیا ہے، مسلمان نہیں جانتا صراط مستقیم کیا ہے. ارے رسول سے برابری کرنے والے مسلمانوں، ارے تم ابھی تک شیطان کے برابر نہیں ہوئے. برابری کیا کرو گے؟ پھر خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. خدا کہہ رہا ہے یہ جتنے انبیاء ہیں نا، صلوات بھیجے محمد علیہ خدا کہہ رہا ہے یہ جتنے انبیاء ہیں نا، سب کے سب اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہیں. جتنے انبیاء ہیں سب کے سب. پھر خدا کہہ رہا ہے وَكُلًّا، یعنی کل کے کل انبیاء، سب کے سب انبیاء. فضلنا، خدا کہہ رہا ہے فضلنا، ہم نے فضیلت دی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، عَلَى الْعَالَمِينَ تمام دنیا والوں پر. خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جتنے انبیاء ہیں سب کے سب انبیاء، 1,24,000 انبیاء، سب کے سب انبیاء تمام دنیا والوں سے افضل ہے. اے پروردگار، کیا 1,24,000 انبیاء جو دنیا والوں سے افضل ہیں سب کے سب برابر ہیں؟ پھر خدا کہتا ہے نہیں. فضلنا بعض النبیین علی بعض، ایک مرتبہ نہیں، قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے. فضلنا، ہم نے فضیلت دی. فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر ہم نے فضیلت دی. یعنی جتنے انبیاء ہیں سب برابر نہیں ہیں. 1,24,000 انبیاء میں 313 ایسے رسول ہیں جو ہیں تو نبی، مگر ان باقی سب سے یہ 313 سب سے افضل ہے. 313 رسولوں میں 5 اولو العزم انبیاء ہیں جو باقی سب سے افضل ہیں. 5 اولو العزم نبی کون؟ جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام.
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 अंबिया हैं जो उलुल अज़्म नबी हैं, जो कि 313 रसूलों से भी अफजल है। मैं कहता हूँ परवरदिगार, ये क्या 5 उलुल अज़्म अंबिया सबके सब बराबर हैं? फिर खुदा कुरान मजीद में आगे बढ़ के कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअदा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। 1,24,000 अंबिया में रसूल खुदा तमाम अंबिया के सरदार हैं। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एक तमाम दुनिया वालों से अफजल 1,24,000 अंबिया, 1,24,000 अंबिया से अफजल 313 रसूल हैं, उनमें शुमार है उनका। मगर अब ये 313 रसूलों से अफजल 5 उलुल अज़्म अंबिया, 5 उलुल अज़्म अंबिया से अफजल रसूल खुदा। क्या ये दुनिया वाले कह सकते हैं कि वो 1,24,000 अंबिया के जैसे? नहीं कह सकते। क्या 1,24,000 अंबिया ये कह सकते हैं कि वो 313 रसूल जैसे? नहीं कह सकते। क्या 313 रसूल ये कह सकते हैं कि वो 5 उलुल अज़्म अंबिया जैसे? नहीं कह सकते। 5 उलुल अज़्म अंबिया ये क्या कह सकते हैं कि वो मोहम्मद जैसे? नहीं कह सकते। अरे जब नूह जैसे उलुल अज़्म नबी ये नहीं कह सकते कि वो मोहम्मद जैसे, अरे मूसा जैसे